حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منہیات میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، انہوں نے اس روئے زمین پہ ایک ایسی مجلس کہ رہتے دنیا تک اس مجلس کی مثال نہیں مل سکتی، اس کا نقشہ کھینچا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن محبوب پیغمبر تشریف فرما، صحابہ بھی موجود ہیں، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، آپ کے خلفاء بھی موجود، باقی صحابہ بھی موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی مجلس نہ پھر آسمان نے دیکھی ہوگی نہ زمین پہ کہیں قائم ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے خلفائے راشدین کو، صحابہ کو دیکھا، خوشی میں آ کے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، دل کی بات۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ دلی محبت۔ فرمایا میرے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت محبوب اور پسند ہیں۔ یہ محبوب دل کی بات کہنے لگے، بات نماز کی چل رہی ہے۔ صحابہ، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ متوجہ ہو گئے، محبوب کے دل کی بات، محبوب دل کی بات کا ہے اور کوئی سنے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ہیں؟ فرمایا ایک خوشبو جو مجھے بہت پسند ہے، تو جن کے جسم اطہر کے پسینہ خوشبودار تھا اس کو بھی خوشبو پسند ہے۔ آپ اپنے پسینے کی خوشبو کے علاوہ بھی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا تو جسم معطر تھا، جس راستے سے گزر جاتے صحابہ کہتے ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، اس راستوں کی مہک بتا دیتی تھی کہ میرے محبوب یہاں سے گزر گیا۔ ہم بھی خوشبو استعمال کریں، لیکن خدا را ایسا نہ ہو کہ خوشبو لگا کے آ کے کھڑے ہوں تو ساتھ والے کے سر میں درد ہو جائے۔ خوشبو بھی ایسی ہو نا کہ دوسرے کو بھی راحت پہنچائے۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے کے سر میں درد ہو جائے، یہ تو سمجھا میں نے خوشبو لگائی ہے۔ ایسے خوشبو ہو جو دوسرے کو بھی راحت پہنچائے، اچھی خوشبو، ہلکی لائٹ۔ ہاں، عرب کا مزاج ہے اور تیز خوشبو پسند کرتا ہے، بھارت تیز ہو لیکن اچھی ہو، استعمال کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاگرد تھے، متعلقین تھے، متوسلین تھے، محبت کرنے والے تھے، اکثر خوشبو کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ ایک اچھا تحفہ ہے، خوشبو مستقل سنت ہے، تحفہ پھر الگ سنت ہے۔ سنت تو سنت کے طریقے سے پیش کرنا، یہ تو نور علی نور ہے۔ چاہے اس کے کہ وہ ہمیں خوشبو کا تحفہ پیش کرے، الٹا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خوشبو تو نہیں ہے، دینے کی بجائے دینے والی تبدیل ہوتی ہے۔ خیروں تو بادشاہ کی محبت نہیں کہتے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی بہت ساری خوشبوئیں پڑی ہیں، لیکن آپ ایک ہی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ خادم نے پوچھ لیا
حضرت بات پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا پوچھو، آپ کے پاس اتنی قیمتی اتنی اچھی اچھی خوشبوئیں ہیں، لیکن آپ ایک ہی خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی وجہ کوئی راز؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا، میں صرف گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تو ان کا ایک پرواز تھی نا ان کی اپنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جہاں تک محبوب پیغمبر کی زندگی پہ نظر ڈالی ہے احادیث کی روشنی میں، تو میرے پہ یہ بات کھلی ہے کہ آپ کے پسینے اثر سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ گلاب کی خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی، اس لیے میں بس یہی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم کوئی اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی ایک پرواز، ایک کیفیت۔ جیسے بزرگ تھے نا، عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، حضرت کھڑ کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، پورا ثواب ہے، بیٹھنے میں نہیں سب ثواب۔ فرمایا ہاں، لیکن میں اپنے ثواب کو اپنے محبوب کی اتباع پہ قربان کر رہا ہوں، اتباع بیٹھ کے پڑھنے میں اس 2 نفل، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پرواز ہوتی ہے۔ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ایک تو خوشبو بہت پسند، ہم روزانہ نہیں تو کم از کم جمعے میں اہتمام کریں، خوشبو لگاتے ہیں، لیکن خیال وہ رکھنا دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، وہ اچھی خوشبو دے۔ دوسری بات، میں نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے، بیوی اور نیک جنہاں نور علی نور، حیات رفیقہ ہو اور نیک راحت ہی راحت، زندگی کی لاٹھی ہو اور وہ بہترین ہو، اتنا بڑا سہارا بنتا۔ فرمایا خوشبو اور نیک بیوی، تو اس حسن سے کیا کرنا؟ جو گھر تو آپ کا آباد کرے اور دل میں کسی اور کو بسائے، اس لیے کہتے ہیں کہ دین کو بنیاد بنائے، دین کو بنیاد بنائے، نیکی کو بنیاد بنائے۔ عام طور پہ نکاح کے موقع پہ دین حکمار مولویوں سے پوچھ لو جو شرعی ہو، اب ہمیں شرعی حکمار صرف 3.25 تولے چاندی نظر آتا ہے، شرعی ہمار کم سے کم 3.25 تولے چاندی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر شرعی نہیں تھا، وہ پھر نظر نہیں آتا۔ ہم مولوی سے پچھلی ڈالتے ہیں کہ وہ کم والا بتا دیں، 131 تولے چاندی، وہ بھی تو شرعی تھا۔ یاد رکھنا، خاوند اپنی بیوی کے حسب و نسب، حسن و جمال یا اس کی دینداری کو دیکھ کر جتنا بھی حق مہر مقرر کر دے وہ شرعی ہے۔ یہاں سے ہمیں شریعت پر یاد آ جاتی ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ باقی شادی کے موقع پہ جتنا خرافات ہے کوئی شریعت سے نہیں پڑتا، جب نکاح کے جب حق مہر کی بات آتی ہے جہاں شریعت مولوی صاحب سے پوچھ رہے، یعنی شریعت سے مراد یہ کہ بس تھوڑا شریعت کس لیے یاد آتا؟ شریعت نے تھوڑا بھی ہے، زیادہ بھی کر سکتا۔ دروازے کو بند کر اس کو روک پکڑ کر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ
السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند، توجہ، خوشبو، نیک بیوی جسے نیکی کی خوشبو ہے، اور تیسرے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اب دیکھیں محبوب کا انتخاب دیکھیں، خوشبو سے بھی راحت ملتی ہے، نیک بیوی بھی راحت کا ذریعہ، نماز بھی راحت کا ذریعہ، تینوں کا محور، خوشبو، نیک بیوی اور نماز، تینوں راحت و سکون اور ٹھنڈک کرتا۔ محبوب کا یہ انداز سننا تھا، صدیق اکبر سے رہا ہے کہ محبوب نے دل کی بات کہی ہے، میں بھی محبوب کے سامنے آج دل کی بات کہتی ہوں۔ فوراً اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں بھی دل کی بات کہہ دوں، صدیق ضرور کروں، اور محبوب مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو بات تو تھی نماز کی جو محبوب کے پسندیدہ چیزوں میں آئی۔ اب میں اس مجلس کا نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند، صدیق کون سی؟ آپ کا چہرہ ہو کہ میری نگاہیں، بس میں اس چہرے کو تکتا رہوں، دیکھتا رہوں، آپ کا چہرہ میری نگاہیں، یہ مجھے بہت پسند۔ آج ہم اور آپ کی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، الحمدللہ یہاں اکثریت تو اسی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ، لیکن ایسے عاشق بھی دیکھنے میں آئے ہیں جس کو اپنے معشوق کا چہرہ ہی پسند نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سچ بتائیں، دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا جس کو اپنے معشوق جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دم کرتا ہے، اس کو جان بھی دیتا ہے، اس کا چہرہ نہیں پسند کرتا؟ میں تنقیدن نہیں کہہ رہا، تعمیری بنیاد پر کرتا، اس پہ سوچنا ہے۔ اپنے چہروں کو سجائیں، فرمائے محبوب آپ کا چہرہ ہو، میری نگاہیں ہوں۔ محبوب کے چہرے پہ یقیناً خوشی کے آثار رہے ہوں، مجلس متوجہ۔ فرمائے دوسری بات، آپ کی ذات ہو، میرا مال ہو، بس میرا مال آپ کی ذات پہ لگتا ہے، لگتا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر بیٹھے رو رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھا تو قریب آیا، صدیق کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے، محبوب کو دینا چاہتا ہوں، پریشان ہوں، جب دوں گا تو دینے والا ہاتھ افضل سمجھا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ ادنا سمجھا جاتا ہے، بےزتی نہ ہو جائے۔ تو روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میرے محبوب کے دل میں ڈال دینا کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے، مجھے پیش ہی نہ کرنا پڑے۔ فرمایا آپ کی ذات اور میرا مال۔ فرمایا تیسری چیز، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، میری بیٹی آپ کی علم ہے۔ اب دیکھیں واقعی صدیق 3 چیزوں میں محور محبوب کی ذات کو بنایا، تینوں چیزوں میں محور محبوب کی ذات، آپ کا چہرہ میری نگاہیں، آپ کی ذات میرا مال، میری بیٹی آپ کا حرم ہے۔ کیا مقام ہے!
صدیق اکبر سے بات کر کے جیسے ہی بیٹھے تو عمر فاروق سے کہا رہا ہے کھڑے ہو گئے محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. محبوب نے فرمایا عمر بتاؤ. یہ عمر وہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا آغاز ہوگا تو صدیق اکبر کو پہلے پیش کیا جائے گا پھر عمر فاروق کو پیش کریں گے. محبوب پیش فرمائیں گے اللہ میری کمائی ہے یا اللہ یہ میری کمائی ہے. میں جب عمر فاروق کو پیش کریں گے میں یہ وہ پہلی شخصیت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ سلام کریں گے. یسلم علیہ اللہ سے سلام کرے گا. عمر سے سلام ہے تو عمر کھڑے ہو گئے. محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. عمر کون سی؟ فرمایا ایک تو عمل پھر معروف جو مجھے بہت پسند ہے. میں نیکی کا عمل کرتا رہوں نیکی کا عمل کرتا رہوں. یہ اپنی کیفیات امر بالمعروف یہی تو وجہ ہے. حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ سرکاری آرڈر جاری کر دیا تھا فوجیوں. جب یہ ماری کے ان میں کمی آئی تو فوجی اپنی چھاؤنیوں میں زیادہ وقت گزارتے تھے تو آپ نے فرمایا جو فوجی فارغ ہو وہ فارغ نہ بیٹھے وہ قرآن حفظ کرنا شروع کرے. وہ باقاعدہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے. آپ کے دور میں بہت سے فوجی حافظ قرآن بنے. امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا مجھے بہت پسند. اور دوسرا نہیں عن المنکر برائی سے روکنا بھی بڑا پسند. یہی تو وجہ ہے کہ درہ فاروقی بڑا مشہور تھا بڑا روب تھا. درہ فاروقی اس کا ایک روب تھا. نہیں عن المنکر مجھے بہت پسند تھا. میں عمر پوچھی کون سی چیز تھی؟ میں پرانے کپڑے پہننے مجھے پسند ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ نئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اللہ کی نعمت ہے. اللہ اپنے بندوں کے وجود کو سے اظہار چاہتا ہے. یہ اپنی اپنی کیفیات ہیں اپنی اپنی پرواز ہے. میں پرانے کپڑے پہننے بہت پسند ہے. یہی تو وجہ تھی جب بیت المقدس فتح ہونے والا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے گئے. یہودیوں کے علماء نے حکمرانوں سے کہا کہ ہمیں پہلے امیر المومنین سے ہماری ملاقات کا مسلمانوں کے سپہ سالار سے ہم ملنا چاہتے ہیں اس کے بعد قدم اٹھایا جائے. ہم نے جو نشانیاں نبی آخر الزمان کے دوسرے خلیفہ کی اپنی کتاب تورات میں پائی ہے کہ وہ بیت المقدس کو پتہ کرے گا. اگر وہ نشانی اس میں موجود ہوگی تو ہمیں مقابلہ لڑنے کی ضرورت نہیں چاہتے ہم خود پیش کر دیں. پیغام ساتھیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا امیر المومنین وہ شاہانہ لباس نہ چاہتے شاہانہ سواری ہونی چاہیے. مذاکرات ہر چیز کا معاملہ ہے. ساتھیوں کے اصرار اور مشورے پہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے شاہانہ لباس پہنا شاہی سواری خوبصورت گھوڑے پہ سوار تھوڑے آگے گئے واپسی کر مومن کیا ہوا کہنے کا یہ لباس یہ سواری میرے مزاج میں تبدیلی پیدا کر رہی. میں وہ پرانے لباس پہننا چاہتا. وہ سواری چھوڑی وہ لباس بدلا پرانا لباس جس میں ٹانکیاں لگی ہوئی تھی وہ پہن چل پڑے. وہ تو ساتھیوں کی چاہت اپنی چاہت پرانا لباس
کہتے جب مذاکرات پہ بیٹھے وہ تورات کھول کے بیٹھے، نبی آخر الزمان کا دوسرا خلیفہ جس کا نام یہ ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لباس میں کتنی ٹانکیاں ہوں گی، باقاعدہ اس کی مقدار موجود ہے۔ اللہ کی شان وہ نشانیاں عمر فاروق نے جب انہوں نے پا لی، بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ فرمایا عمل بالمعروف نہی عن المنکر اور پرانا لباس کا پہننا مجھے بہت محبوب،